إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الحمد لله رب السماوات والأرض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، انسان کی قدر و قیمت اس کی صلاحیتوں سے متعین ہوتی ہے. ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں پہاڑ جیسا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی کوئی وقار نہیں ہوتی. ایک آدمی بہت پتلا دبلا ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے بھاگتے. ایسی ہی قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامۃ ولا يعدل عند اللہ جناح بعوضۃ وإن شئتم اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. کہ ایک بڑا موٹا تازہ ضخیم آدمی آئے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اور اس کی وقار ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی جتنا مچھر کے پر کی حیثیت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر چاہو تو دیکھو قرآن پڑھ لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، وہ بے وزن ہو جائیں گے، ان کے اعمال سب بیکار چلے جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، بندہ انہی کو بجا لا کر اپنے رب کا قریبی ہوتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے. ایسے ہی جماعتیں چاہے جتنی بھی بڑی ہو، انسانوں کا گروہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس میں باصلاحیت لوگ نہ ہوں، باہنر لوگ نہ ہوں، اور اپنے آپ کو منوانے والے اور دنیا میں کچھ ثابت کرنے والے نہ ہوں، تو بھیڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ امتیں تم پر ایسے پل پڑے گی جیسے دسترخوان پہ رکھے ہوئے نوالے تر پہ بھوکے پہ پڑتے. تو صحابہ نے ایک سوال کیا تھا
کیا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ ان دنوں ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، ولکنکم کثیر، بلکہ اس کے برعکس بہت بڑی تعداد ہوگی، تم کثرت سے ہوگے، لیکن تمہاری وقار اور حیثیت اور تمہاری قدر و قیمت یہ ہوگی کہ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب جب چلتا ہے روانی کے ساتھ تو اس کے اوپر کوڑے کرکٹ کچرے بہت تیزی کے ساتھ بہتے ہیں، اس کے اوپر جھاگ کے ساتھ ساتھ، تو جیسے اس کچرے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ویسی تمہاری حیثیت ہو جائے گی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حنین کے دن تم بڑی تعداد میں اور تمہیں اپنی بڑی تعداد کے سلسلے میں بڑا ناز پیدا ہو گیا تمہارے اندر کہ تم سوچنے لگے کہ ہماری تعداد بہت بڑی، ہماری حیثیت بہت بڑی ہو گئی۔ حالانکہ مومن کیا ہے؟ اپنی ساری طاقت اور قوت کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت اللہ کے سوا، مدد کرنے والا اللہ، فتح دینے والا اللہ، کامیابی دینے والا اللہ، نجات دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ۔ اور جب یہ بات دماغ سے نکل جاتی ہے تو آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ اس وقت جب بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بہت تھا، اپنے بارے میں بہت زیادہ کچھ ناز نہیں تھا، فکر مندی تھی اور اللہ سے گرگرا کے مدد مانگ رہے، لیکن جب حنین میں کثرت ہو گئی تو رجوع اللہ کے بجائے اللہ پہ اعتماد کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ذہن اپنی کثرت کی طرف چلا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم اس جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے۔ جب قبیلہ حوازن نے تیر چلایا تو تیروں کی پہلی بوچھار میں سب بھاگ چلا گئے اور بڑے بڑے لوگ بھاگ پڑے، خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے یہ سمجھایا ہے کہ کثرت کے اندر جب تک معنوی بلندی نہ ہو، جب تک کثرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو صلاحیت مطلوب ہے اگر وہ اس کے اندر نہ ہو، چاہے وقتی طور پر چاہے دائمی طور پر، تو اسی سے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں متعین ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے صرف 30-40 سال کے اندر آدھی دنیا پہ قابض کرا دیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوئی ایسی طاقت و قوت کے مالک تھے مادی اعتبار سے جو دنیا میں سب پہ فائد تھی؟ مادی اعتبار سے ان کی اس وقت بھی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں تھی، جب وہ دنیا میں بڑی بڑی فتوحات کر رہے تھے، بڑے بڑے قلعے فتح کر رہے تھے، اس وقت بھی ہمیشہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کم تعداد میں ہوتے تھے، اسلحہ کے معاملے میں کم تعداد میں ہوتے تھے، لیکن اپنے دشمن پہ برتری ان کی تھی کہ ان کے ہاں ایمان کی بلندی تھی، ان کے ہاں اللہ سے لگاؤ کی بلندی تھی، اور ان کے ہاں جو ان کے فکر کا مرکز تھا ان کی تربیت اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو بہت بلندی تک چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوکرا تھا، بالکل نوجوانی آ رہی تھی اور غیر شادی شدہ مسجد میں سوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، تو میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی تھی کاش کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر حاصل کرتا ہے، کیونکہ تعبیر بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا میرا کوئی خیر ہو تو میں بھی کوئی خواب، میرے دل میں یہ خیال آتا تھا، تمنا ہوتی۔ تو کہتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ 2 فرشتے آئے مجھے پکڑ کے لے گئے اور کہاں لے گئے؟ کنواں کہ جیسا بہت بڑا گڑھا ہے، اس پہ ایسی مڈیر ہے جیسے کنویں پہ مڈیر ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے ستون بھی ہے جیسے کنویں کی ستون ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھا تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ ایسے لوگ اس میں ڈالے ہوئے ہیں جن کو میں پہچانتا تھا۔ تو میں نے کہا اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار۔ میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک فرشتہ آیا، تالن تھوڑا میاں تمہیں گھبرانے کی بات نہیں، تم مت گھبراؤ، ڈرو مت، یہ ایک نظارہ تم کو دکھایا گیا ہے، باقی یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، اس لیے فکر مت کرو۔ کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لوٹ کے آیا اور اپنی بہن حضرت حفصہ سے یہ ماجرا میں نے بیان کیا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، کیونکہ ان کی بیوی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی باللیل۔ کتنا 15-16 سال کا نوجوان، آج 15-16 سال کا نوجوان کس بات کی فکر کرتا ہے؟ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کے پاس اچھا سے اچھا کپڑا ہو، اس کے پاس خوب اچھا سا موبائل ہو، اور وہ کبھی کسی کھلاڑی کا فین ہے، کسی کرکٹ کھیلنے والے کا، وہ چاہے یہودی ہو، کرسچن ہو، غیر مسلم ہو، کوئی نہ اس کا فین ہے، اور اگر وہ میچ ہونے لگے تو ساری دنیا چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نہ باپ کی فکر ہوتی ہے، نہ ماں کی فکر ہوتی ہے، ماں بیمار ہو چلا رہی تو چلانے دو۔ یہ کچھ دنوں پہلے تک ایسی دیوانگی تھی اس میں، لیکن اب تو ایسی دیوانگی کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ جن کا تعلق نوجوانی کی گمراہیوں اور فساد سے ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، گانے بجانے میں مست ہے، گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ننگی عریانیت کے مظاہرے دیکھ رہا ہے، اور گھر گھر کی یہی کہانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی فکر یہ ہے کہ میں جس کا فین ہوں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے کرسچن ہو، جیسے بال رکھتا ویسے بال رکھوں، جیسے کپڑے پہنتا ویسے کپڑے پہنوں، جیسے وہ چلتا ہے اسی اسٹائل میں چلوں، حتیٰ کہ اگر وہ پھاڑ کے کپڑے پہنتا ہے تو میں پھاڑ کے کپڑے پہنوں، اگر وہ پھٹے جوتے پہنتا ہے تو میں پھٹے جوتے پہنوں، اگر وہ اپنے بال کو 10 رنگ سے رنگتا ہے تو میں بھی 10 رنگ سے رنگ دوں، اگر وہ داڑھی مڑاتا ہے تو میں بھی مڑاؤں، اگر وہ داڑھی رکھتا ہے تو میں بھی رکھوں۔ آپ سوچو کتنی عجیب دنیا ہے۔ آج مسلمانوں میں ایسے ہی حالات ہیں، پڑھائی لکھائی کوئی فکر نہیں ہے، بلند و بالا درجات حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، خالی خواہشات نفس، لڑکیوں کے پیچھے آزادانہ بھاگنا، یہ فکر کہ فلاں لڑکی سے بات کروں کہ فلاں لڑکی سے بات کروں، اور لڑکیوں کی فکر یہ ہے کہ فلاں لڑکے سے میری دوستی ہو جائے، فون کر رہی ہے باقاعدہ لڑکیاں کہ آؤ مجھ سے ملاقات کرو، تم فلاں کے ساتھ کیوں جاتے ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں آتے ہو۔ یہ سارا ڈرامہ جو ہے مسلم سماج معاشرے میں چھایا ہوا ہے۔ آج فکر کا مرکز کیا ہو گیا؟ یہی دنیا جو ہے ہماری فکر کا مرکز ہے، خاص طور سے نوجوانوں کی فکر کا مرکز ہے۔ لیکن یہ نوجوان اس مرحلے تک پہنچے کیسے؟ باپ ماں کے یہاں پیدا ہوئے، باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، گھر والے بے نمازی، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہیں، اللہ کا ذکر ان کے گھر میں نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ناچ گانے بجانے اور کھانے پینے یہ ان کے فکر کا مرکز ہے۔ اور پھر جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، جن کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ ارکان ایمان کو نہ جانے، جب تک ارکان اسلام کو نہ جانے، جب تک توحید کی حقیقت نہ سمجھے، جب تک اتباع کتاب و سنت کی حقیقت اس کو نہ معلوم ہو، تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جتنی مسلمان بنانے والی اس کو چیزیں ہیں، بچپن سے اس کی کوئی فکر نہیں تھی، اور اس کو حوالے کر دیا گیا ایسے ملحدوں کے
ایسے بددینوں کے جن کو نہ کوئی اللہ سے مطلب ہے، نہ رسول سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، جو اپنی شرمگاہ کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہیں، اور دنیا کمانا جن کا مقصد ہے، آخرت جن کے تصور میں بھی آتی ہے، ایسے معلموں کے، ایسے اسکولوں کے، ایسے استادوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے آدمی بے فکر ہو گیا کہ میرا بچہ تو پڑھ رہا ہے، میرا بچہ ہائی فائی اسکول میں جا رہا ہے۔ تو اب جو بچے سامنے آتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کو گالیاں دینے والے، ماں باپ سے جھگڑا کرنے والے، بھائیوں میں فساد کرنے والے، بہنوں کی بے عزتی کرنے والے، اور غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب سن کے اس 15-16 سالہ لڑکے سے کیا کہتے ہیں کہ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی باللیل، کہ بڑا پیارا آدمی ہے عبداللہ، لیکن بات اتنی ہے کہ اگر وہ رات کو نماز پڑھتا ہوتا، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوتا تو بہت اچھا آدمی، باقی سب ٹھیک ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کاش کہ وہ رات کی نماز پڑھتا ہوتا۔ اب عبداللہ ابن عمر کو جب یہ خبر لگی تو ان کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رات کو بہت کم سوتے تھے، رات ان کی نماز پڑھنے میں گزرتی تھی۔ جو نوجوان رات کو تہجد پڑھے گا، تلاوت قرآن پڑھے گا، اور قرآن بھی کیسے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے والا آدمی، وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے، کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن باتوں سے روک رہا ہے، تو اس کی زندگی لہو و لعب میں گزرے گی، اس کی زندگی تماشوں میں گزرے گی، اس کی زندگی سطحی کاموں میں گزرے گی، اس کی زندگی بلندیوں کے کاموں میں گزرے گی، بلندیوں کے کاموں میں گزرے گی۔ اسی لیے تاریخی روایت میں ہم نے پڑھا کہ 3 آدمی شہر کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں بڑے آدمیوں کے بیٹے تھے، اور تینوں نے کہا کہ کوئی تمنا کرو، کوئی دعا کرو، کوئی مانگو جو ہے۔ تو ایک نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو عالم اسلام کا خلیفہ بنا دے۔ دوسرے نے دعا کی، تو وہ سب سوچ بھی بہت بڑی تھی، چھوٹی چیز مانگتے بھی نہیں تھے، وہ بہت بڑی بڑی تمنائیں تھی۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی جو ہے شہر فتح کرنے کی بات کرتا تھا، یہ نہیں کہ ایک لنگی مل جائے، ایک کرتا مل جائے اور ایک گولڈن چشمہ مل جائے اسی کی فکر میں آدمی دیوانہ ہے۔ وہ شہروں کو فتح کرنے کی بات کرتے تھے، اس لیے ان کے اندر اتنا گش تھا، ایسی معنویت تھی، اور ایسے سانچے میں وہ ڈھالے ہوئے تھے، ایسے جو ہے پروان نہیں چڑھ گئے، بڑی محنت کی گئی ان پہ، بڑی توجہ دی گئی ان پہ، اللہ کے رسول ان کے قائد سے لے کے ان کے ماں باپ تک اور سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا، اس لیے وہ ان بلندیوں میں پہنچے۔ دوسرے نے کہا کہ میں عراق کا گورنر بن جاؤں اور طلحہ بنت عبید اللہ اور سکینہ بنت حسین سے میری شادی ہو جائے، اور تیسرے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت مل جائے۔ دونوں کی دعا تو قبول ہو گئی، جنت والے کی انشاءاللہ امید ہے، لیکن آپ نے مانگا، بادشاہ کس نے مانگی تھی؟ عبد الملک ابن مروان نے، وہ خلیفہ بن گیا۔ مصعب ابن عمیر عراق کی گورنری مانگی تھی، عراق کے گورنر بن گئے۔ سکینہ بنت حسین سے شادی بھی ہو گئی، طلحہ بنت عبید اللہ سے بھی کی بیٹی سے بھی جو ہے شادی ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ سے جنت مانگی۔ کیا آپ کو امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا؟ دنیا مانگنے والوں کو تو اللہ نے دنیا میں دے دی، اور جو جنت کے سچے طلبگار تھے اس میں صحابی جو ہے عبداللہ ابن عمر ہی تھے، باقی یہ دونوں تابعی تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا دماغ اور دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے خالو بھی تھے۔ حضرت میمونہ جو عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، تو کہتے ایک رات میں مہمان گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کے رکا، اور رات میں میں سو گیا تھا یا لیٹ گیا تھا سونے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور گھر میں آتے ہی آپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ کیا صلی الغلام، اس چھوکرے نے نماز پڑھ لی ہے؟ 13 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، سب سے پہلا اس کے بارے میں سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے دار کے بارے میں، اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں سب سے پہلا سوال آپ کیا کر رہے ہیں؟ صلی الغلام، اس بچے نے نماز پڑھ لی؟ یہ اہتمام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد کی راہ لگا دو، اسے نماز پڑھنے لے جاؤ۔ مروہم بالصلاۃ صبرا واضربوہم علیہا اذا بلغوا اشرهم کما جاء فی الحدیث۔ فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو مسجد کے راستے لگاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھیں تو پٹائی کرو۔ کس کی پٹائی کرے گا؟ اپنی پٹائی کرے گا کہ اپنے بچے کی پٹائی کرے گا؟ وہ تو خود ہی نماز میں نہیں جاتا ہے تو کیسے حکم دے گا؟ تو کس کی پٹائی ہونی چاہیے؟ یہ مرحلے ہیں ہماری زندگی کے، اور پھر اس کے بعد یہ رونا ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، یہ مشکل ہے، وہ مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے۔ تو یہ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ایک آدمی رمضان میں شراب پیے، مار مار کے اس کو ٹھیک کر دیا، کہا کمبخت، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزے تھے۔ صحابیہ بیان فرماتی ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ہم کو کہا تھا جو، اور ترغیب دی تھی، تو ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ کتنے چھوٹے تھے؟ کہا کہ ان کے لیے ہم روئی کا کھلونا بناتے تھے، جب وہ بھوک اور پیاس سے روتے تھے تو ہم ان کو تسلی کے لیے کھلونا تھما دیتے تھے۔ کیا عمر نہیں ہوگی، کیا عمر نہیں ہوگی! اور صحابہ کی فکر کا مرکز کیا تھا؟ ایک قافلہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ سفر میں حجۃ الوداع کی طرف جا رہے تھے، قافلہ آیا، بہت سارے لوگ چلے آ رہے تھے، جوک در جوک مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، باہر اپنے قبیلوں میں تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی کون لوگ ہو تم لوگ؟ کہا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو ایک عورت نے جھٹ اپنا بچہ اٹھایا اور کہا اللہ کے نبی الہ حج، کیا اس کا بھی حج ہوگا اللہ کے نبی؟ اب دیکھ رہے ہیں سوالات میں کتنی بلندیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ابھی مسلمان ہوئے لیکن تربیت کا وہ رنگ ہے، وہ انداز ہے، دن رات کام ہو رہا ہے۔ قبیلے میں صحابہ کرام کے گروہ جا رہے ہیں، مبلغ جا رہے ہیں، دائی جا رہے ہیں، معلم جا رہے ہیں، ہر طرف تعلیم و تربیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، دماغ میں بلندیاں لائی جا رہی ہیں۔ تو سوال بھی ہوتا ہے، بچے کو اٹھا کے کہتی ہے الہ حج، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ کہا نام غلط کی حج، کہا اس بچے کو بھی حج، بچے کا بھی حج ہے اور اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، تم جو اس کو حج کرنے لے جا رہی ہو تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آپ سوچو تو صحیح، صحابہ کے دماغ میں سوال کیا آیا؟ صحابہ نے سوال کیا کیا؟ آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری ڈراؤنی اور خطرناک باتیں بھی بتائی، تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن صحابہ کے دماغ میں سوال کیا چل رہا تھا؟ پوچھا اللہ کے نبی وہ دن جو سال بھر کے برابر والا ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنی کافی ہو جائے گی؟ آپ دیکھو نقطہ کہاں سے نکلا، سب سے بڑی فکر ان کو اپنی نماز کی ہے، نماز ان کے دل و دماغ میں اتنی بیٹھائی گئی ہے اور یہ جان لیا یہ پاور، یہ جو ہے طاقت کا مصدر ہے، سورس آف پاور ہے نماز۔ اور جب بندہ نماز سے جڑتا ہے تو اس کو اتنی انرجی ملتی ہے، اتنا پاور ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو بہت بلند انسان ہو جاتا ہے، بہت عظیم انسان ہو جاتا ہے، اور سارے خیر و برکات دنیا کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کو ایسی تربیت اور انسان کی پاکی، صفائی، ستھرائی، ہر
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اتنی عظیم چیز نماز، صحابہ کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جب وہ سال ہر کا ایک دن ہو جائے گا تو کیا ایک ہی دن کی نماز کافی ہوتا ہے؟ نہیں، اندازے کر کر کے 5 وقت کے اندازے کر کر کے پڑھنا، ٹائمنگ کے حساب سے جو ہے نمازیں پڑھنا۔ 1 سال کی جیسا لمبا وقت ہوگا تو ہر دن کا اندازہ کرنا کہ جیسے فجر کی نماز پڑھی ہم نے، کبھی ظہر آئی ہے اتنی دیر میں آیا کرتا تھا، وہ اندازہ لگا لینا، پھر عصر کا وقت ایسے آتا تھا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا، ایسے کنٹینیو پڑھتے رہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کی نماز پڑھ لو گے تو بس کافی ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھو، یہ بھی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ آج ہم جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ وہ دیکھنا فلاں جو اپنی جائیداد ہے اس کو تم لوگ ایسے بانٹ لینا، اس کو بیچ دینا، فلاں دکان کے ساتھ ایسے کر لینا، فلاں سے میرا معاملہ ایسے ہوتا تھا۔ بستر مرد پر بیٹھے ہوئے بھی آدمی یہی سب باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہونے لگی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی روح ایسے قبض نہیں ہوتی ہے، بلکہ پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جان جانے والی، اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر نہیں کی کہ جو ہے فاطمہ کو میری جائیداد میں سے اتنا دے دینا، میری فاطمہ ہے، میرے لختی جگر ہیں حسن و حسین اور فلاں میرے رشتے دار ہیں، تم لوگ ان کی فکر کرنا اور ایسا کرنا اور ویسا کرنا، میری بیویاں ہیں ان کو اتنا ملنا چاہیے اتنا ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ جب آپ بستر مرد پر تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے امت سے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب میں رہنے مت دینا۔ اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھنا ہے مسلمانوں، نماز مت چھوڑ دینا، نماز کا وقت غائب مت کر دینا، نماز کا اہتمام اپنی زندگی سے مت نکال دینا۔ اور جو تم میں غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان سے ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک آدمی اپنے بستر مرد پہ پڑا ہوا ہے اور اللہ سے ملنے والا ہے، لیکن اس کی فکر کا مرکز اپنی امت کی تربیت ہے، اور ایک ایسے قائد ہیں، ایک ایسے رہبر ہیں کہ جنہوں نے ایک قوم کی تعمیر کی تھی، اور ایسی قوم جو دنیا میں مثالی تھی، جس کی کوئی نظیر نہ پہلے ہوئی ہے نہ بعد میں ہونے والی ہے، ایسی نظیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اور آپ دیکھیں کہ سارے صحابہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک مجوسی نے خنجر مارا اور آپ گر پڑے، دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی اور لوگ آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ نے کیا کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال یہی تھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ اور ایک نوجوان ملنے آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور بھی لوگ آ رہے تھے، حضرت ابن عباس وغیرہ سب تعریف کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ المغرور من غررتم، حقیقت میں فریب کھانے والا وہی ہے جن کو تم لوگ دھوکے میں ڈال دو۔ اگر تمہاری بات میں کوئی آ گیا تو ختم، اتنی تعریفوں میں اگر کوئی آ گیا تو بات ختم ہو گئی، وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے گا۔ فکر عجیب و غریب ہے۔ یہ پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کہ دیکھو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کچھ بتایا ہے، خاص خاص باتیں، تو جو منافقوں کا نام تھا اس میں کہیں عمر بن خطاب کا نام بھی تو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ وہ آدمی جس کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی، اور اتنا عظیم ہے وہ انسان اللہ کی نگاہ میں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو عاد الشیطان سالکا فجا سلک فجا غیر فج کا، اے عمر تیری شان یہ ہے کہ جس راستے سے تو جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ کے وہاں جاتا ہے، الگ راستے سے چلنے لگتا ہے۔ تو جس کی یہ شان وہ اپنے بارے میں اتنی فکر مندی کا احساس کرتا ہے، یہ بلندیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر دیا تھی۔ آج تو جمعہ آج دن کوئی آدمی چند نمازیں پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا درجہ جو ہے وہ عمر فاروق اور عثمان غنی جیسا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا سوچیے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب وہ نوجوان تعریف کر کے واپس جانے لگا تو اتفاق سے ایک آدمی زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، کھانا ایک راستے سے ڈالا جاتا ہے دودھ اور یہاں سے نکل جاتا ہے۔ کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ اپنے زخم کی، اپنے درد کی، اپنی تکلیف کی، جو امت کی فکر میں پریشان ہے۔ کہا نوجوان ادھر آؤ، کہا تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، ارفع ازارک فإنہ اتقی لربک وانقی لثوبک۔ کہا تیرے رب کے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا کپڑا جو ہے ٹخنے سے اوپر رہے اور تیری کپڑے کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، صاف ستھرا پاک صاف رہے گا، اس کو اوپر اٹھا لے۔ نوجوان بگڑنے نہ پائے، فساد زدہ نہ ہو پائے۔ یہ ساری امت کی فکر مندی کا موضوع ہوتا تھا، ان کے اہتمام کا موضوع ہوتا تھا۔ تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، اللہ کی راہ میں قربانیاں اور ایثار، اور امت کے جو بھی طبقے ہیں سب کی فکر مندی، یہی ان کے رہبروں کا کام تھا اور یہی ان کی رعایا کا کام تھا۔ باپوں کو بھی یہی فکر تھی، ماؤں کو بھی یہی فکر تھی، اور بچے بھی انہی بلندیوں کے ماحول میں جیتے تھے، اس لیے کہ وہ جنت کے طلبگار تھے، وہ آخرت کے سوداگر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا ناپائیدار ہے، یہاں چاہے جتنے بڑے بزنس مین بن جائیں یہ سب یہی چھوٹ جائے گا، آخرت میں ہمارے اعمال جائیں گے، ہماری تربیتیں جائیں گی، ہماری دعوت کا کام جائے گا، ہمارا اشار اور ہماری قربانیاں جائیں گی۔ اور اسی بات کو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ان کی بلندی کا ضامن ہے، یہی ان کی نجات کا ضامن ہے، یہی ان کی ترقی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جئیں، اتباع کتاب و سنت پر جئیں۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان تقاضوں پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تو ایمان پہ استقامت عطا فرما، تقویٰ پہ استقامت عطا فرما، اتباع کتاب و سنت پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں سے نجات دے دے، فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ امت میں علم کو، کتاب و سنت کے علم کو عام فرما دے۔ اے اللہ امت کو اپنے علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما اور علماء کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اے اللہ ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہم سب گنہگاروں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين عباد الله رحمكم الله قوموا إلى صلاتكم